السلام علیکم عظمت جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمعرات ہے 9 اکتوبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ نچیز کا یوٹیوب چینل ہے عظمت جامی آفیشیل. دو اہم مدعے اور دونوں کے اندر انتہائی اہم اور دلچسپ اور سنسنی خیز معلومات اکٹھی کی ہیں جو آپ کی خدمت میں پہنچانی. ایک گنڈا پور صاحب کی رخصتی اور سہیل خان آفریدی کی آمد، اور اس بیچ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا کھچڑی پکتی رہی اور کیا سہیل خان آفریدی سی ایم منتخب ہونے میں کامیاب ہوں گے. پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ہیں جن سے اپوزیشن نے رابطے کیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اور انہوں نے پھر کس سے شکایت لگائی. گنڈا پور صاحب اس وقت کہاں ہیں، آج رات ان کی مصروفیات کیا ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے اندر کور گروپس ہیں وہاں گنڈا پور صاحب، شیخ وقاص اور دیگر نے کیا میسیجز لکھے. یہ بڑی دلچسپ تفصیل ہے جو آپ تک پہنچانی ہے. ایک آخری کوشش بیرسٹر گوہر نے آج کی گنڈا پور کو بچانے کی. اڈیالہ میں توشہ خانہ 2 جاری تھا، وہاں ان کی ملاقات ہوئی، اس سے کیا برآمد ہوا یہ بھی بتاؤں گا. اور عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا علی امین کو ہٹا کے سہیل خان آفریدی کو لگانے کا، اس کا پیغام کیا لیا گیا، اس کا مفہوم کیا ہے، عمران خان کا پی ٹی آئی کا اگلا مشن کیا ہے جو 12 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے، یہ کہانی آج بیان کی جائے گی. ساتھ یہ کوئی میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، خاموش مجاہدین سے مخاطب ہوتے تھے. 13 کروڑ 18 لاکھ 1609 روپے مبلغ ان کو اب ادا کرنے ہوں گے. حتیٰ کہ عزت کے کیس میں بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر نے مقدمہ کیا تھا. یہ خاموش مجاہد پتہ نہیں کس کا تھا، یہ ہار گیا ہے. عمران ریاض خان سے عادل راجہ صاحب کی محبت کی کہانی، اور پھر اسی عمران ریاض خان سے ان کی مخاصمت اور دشمنی کی کہانی ان کے اپنے ٹویٹس کی روشنی میں میرے پاس کچھ یوں دستیاب ہے، اور یہ تفصیل آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. میں اسی لیے بار بار عرض کرتا ہوں، یہ ٹرک کی بتیاں ہیں جو ورکر سپورٹر کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. پاکستانی عدالتوں پہ تو اعتراض بجا، لیکن لندن کی عدالت سے اگر کوئی بندہ کیس ہارا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کسی اور مشن پہ ہیں. فواد شعیب نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ را کے پے رول پہ ہیں اور وہی اس کی جرمانہ ادا کریں گے. بات ہوگی اس معاملے پہ. سب سے پہلے ذرا تازہ خبریں لے لیں مجھ سے تاکہ آپ کے وقت کا ضیاع نہ ہو. لوگ کہتے ہیں فوراً خبر دیا کرو. سب سے پہلی بات، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے. خبر یہ بھی ہے کہ شاید ان کو بھی تبدیل کیا جائے. تو انہوں نے آج واضح کر دیا کہ مجھے تبدیل کیا یا مجھے بدلا تو پارٹی ختم ہو جائے گی. وجہ یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو جس طرح سے جب عمران خان صاحب جیل چلے گئے تو وہ بانی چیئرمین کہلائے، تو چیئرمین بیرسٹر گوہر بن گئے. تو الیکشن کمیشن میں جو دستاویزات یا جو قانونی نکات ہیں اس کی بنیاد پہ آپ ایسے کسی کو ہٹا نہیں سکتے. ہو سکتا ہے خواہش کسی کی ہو. بیرسٹر گوہر آج میں آپ کو اطلاع عرض کروں کہ وہ بالکل رات گئے تک پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ اور سسٹم کے اندر سے کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے گنڈا پور صاحب کو بچا لیا جائے. گنڈا پور صاحب نے رات کے ہی استعفیٰ دے دیا تھا. گورنر ہاؤس بھی پہنچ چکا. یہ جتنی چائے مغویاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی استعفیٰ روک دیا گیا، یہ ہو گیا، سب فضول. وجہ آئین کے آرٹیکل 180 یا 130 اس میں تفصیل پوری لکھی ہے. گورنر کا رول محض رسمی ہے، محض کلرک کا ہے. اگر استعفیٰ آ گیا دستخط کرنا اس کی مجبوری ہے، نہیں روک سکتا. یہ جتنی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں 24 سے 48 گھنٹوں میں کہ اگلا سی ایم منتخب نہیں ہونے دیا جائے گا، میری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوگا. وجوہات بعد میں بیان کرتا ہوں. آج البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے 2 کا، یہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. 13 اکتوبر کو حتمی دلائل ہیں، فیصلہ ہو جائے گا محفوظ، اور سزائیں ہونے کا خدشہ ہے دونوں کو، میاں بیوی کو. بیرسٹر گوہر نے آج اپنے تئیں کوشش ضرور کی ہے علی امین گنڈا کو بچانے کی، لیکن کل بھی اور آج بھی جیل بیٹھے کپتان نے بھرپور طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے ایسے تمام لوگوں کی جنہوں نے کسی بھی حد تک گنڈا پور کو بچانے کی کوشش کی ہے. تو آج آخری مشن تھا گنڈا پور کو بچانے کا، وہ ناکام ہو چکا. اب پارٹی یہ مان چکی. یہی وجہ ہے کہ کل رات گنڈا پور نے گروپس میں یہ میسج کیے کہ ہم سہیل خان آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروانے میں اکٹھے ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب میں آج آپ سے مخاطب ہوں تو آج وہ عشائیہ دے رہے ہیں تمام اراکین اسمبلی کو سہیل خان آفریدی کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جنید اکبر نے بھرپور ٹویٹ کیا کہ وہ لوگ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ملک سے باہر فوراً واپس پہنچیں اور یقینی بنائیں اپنی موجودگی کو. اس بیچ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ حرکت میں آئے. انہوں نے کچھ لوگ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی کو آزاد قرار دے دیا نا، وہ بھی آپ نے کہانی دیکھ لی ہے. تو ان کا خیال تھا کہ شاید فارورڈ بلاک بنے اور لوگ ووٹ نہ دیں. ایک بات یاد رکھیے گا، کے پی میں عمران خان کے نام پہ منتخب ہونے والے لوگ، کسی ایک نے، 2 نے، 3 نے، 6 نے، 10 نے اگر ووٹ نہ دیا تو اس کی آنے والی سیاست تباہ بڑا غرق ہو جائے گی. یہ دوسری بات. کابینہ بالکل مختلف ہوگی. جھگڑا صاحب ہوں، بنگے صاحب ہوں، یہ لوگ واپس آ سکتے ہیں، آئیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب یا ان کے حامیوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا. ہارڈ ہٹنگ نوجوانوں پر مشتمل وہ کابینہ جس کی بنیاد پہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو منتخب کیا، ایسی کابینہ آپ کو دکھائی دے گی. 12 اکتوبر سے پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کے پلیٹ فارم سے بڑی احتجاجی تحریک جلسے جلوس کا اعلان کرنے جا رہی ہے. یہ خبر بھی آپ نوٹ کر لیں. اور پھر نئے وزیر اعلیٰ جب بنیں گے
تو یہ نومبر میں، جیسے نومبر ہوا تھا پہلے 26 نومبر، اس کی یاد میں دوبارہ اسلام آباد مارچ یا دھرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دوسرے گیئر سے گاڑی نکال کے 5ویں گیئر میں سیدھی ڈال دی ہے اور رفتار بھی 120 کی بجائے 150 رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نظام سے یعنی ٹکر لینے کا فائنل فیصلہ اس اناؤنسمنٹ میں ہے کہ علی امین کی جگہ سہیل خان آفریدی سی ایم کے پی ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، اگر مگر کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ رابطے ہو چکے ہیں ختم اسٹیبلشمنٹ سے، ڈیلیں شیلیں، بیک ڈور ڈائلاگ، اس کی کہانی بھی ختم ہے فی الحال اس اناؤنسمنٹ کے بعد۔ تصادم کی صورتحال مجھے دکھائی دے رہی ہے جو صوبے کے لیے، ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ میرا دو حرفی تجزیہ ہے۔ جو بات میں نے کرنی تھی، اطاعت آرڈر بھی سامنے آئے، اختیار ولی بھی وہ علی امین کے حق میں باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ تو وفاق کی پالیسیوں کے حامی تھے۔ یہی تو شکوہ ہے پی ٹی آئی کو عمران خان کو کہ وفاق کی پالیسیوں کے حامی تھے، لیکن حیرت یہ ہوئی کہ آج اطاعت آرڈر اختیار ولی جو ہیں وہ جانے والے سی ایم کے حق میں دلائل دے رہے تھے، حالانکہ جب وہ سی ایم تھے تو ان کی مخالفت میں بات کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اچھی سمبند تھی ان کے ساتھ۔ ندیم افضل چاند نے بھی دعویٰ دیا تھا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، شیخ وقاص نے بھی بات کی تھی، شیر عبد المربت نے بھی بات کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب انتہائی ہاٹ واٹرز میں ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے 2-3 ماہ سے اس ناچیز کے ویلاگز میں ثبوت بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھمبنیلز کی صورت میں کہ ہم مسلسل عرض کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہاٹ واٹرز میں ہیں، ان کی رخصتی طے پا چکی ہے، آج گئے کل گئے، آج گئے کل گئے۔ جب ہم نے اپنے ویلاگز میں یہ بات کرنا شروع کی تو علی امین گنڈا پور کے حامی اور کچھ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹرز نے خاصی برہمی کا اظہار کیا، ناراضی کا اظہار کیا، گالیاں تک دی، لیکن آج دیکھ لیں صحافی کی جو پیشن گوئی یا تجزیہ ہے وہ درست ثابت ہوا۔ ان کے لیے اچھا ہوا یا نہیں ہوا یہ بات کی بات ہے۔ آگے آ جاتے ہیں جی۔ یہ پی ٹی آئی کے گروپس میں ایک جگہ ایک اہم پی ٹی آئی کے عہدیدار نے جو علی امین گنڈا پور کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کی بھی زلفیں دراز ہیں، خبر دے رہا ہوں۔ انہوں نے یہ تبصرہ ضرور کیا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ علی امین گنڈا پور کو گریسفل ایگزٹ دیتے، ان کو ڈسگریس کر کے نکالا گیا ہے۔ یہ تبصرہ انہوں نے ضرور کیا ہے، لیکن بات نہیں بن سکی، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس معاملے کو یہاں سمیٹتے ہیں کیونکہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، مولانا فضل الرحمان اپنا کینڈیڈیٹ فیل نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے پی میں حکومت سازی کے معاملے سے دور رہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تیسری خبر آپ نوٹ کر لیں۔ آ جائیں اصل مدعے کی جانب۔ اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا ہے جی عادل راجہ لندن ہائی کورٹ حتیٰ کہ عزت کا کیس یہ ہار گئے ہیں، بطور ہرجانہ 13 کروڑ روپے ادا کرنا ہوں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر جو کہ لاہور میں سیکٹر کمانڈر تھے، ان کو 50,000 پاؤنڈز ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا برطانوی ہائی کورٹ نے، اور عادل راجہ کو 3 لاکھ پاؤنڈز قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ عزت کا کیس تھا جو راشد نصیر صاحب نے دائر کیا تھا ان کے خلاف برطانیہ کی عدالت میں، اور اب انہیں یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جس کا اعتراف خود عادل راجہ نے کر دیا ہے کہ ہم کیس ہار گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ جرمانہ کہاں سے ادا ہوگا؟ پہلے بھی یہ فنڈنگ لیتے رہے، عطیات لیتے رہے، چندہ لیتے رہے، اپنی طرف سے یہ کچھ جہاد کر رہے ہیں، لیکن اس جہاد کی حقیقت کیا ہے وہ عمران ریاض خان سے ان کی محبت اور پھر نفرت کی صورت میں آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ کیسے مفاد پرست عناصر یوٹیوب چلانے کے لیے، ملک دشمنی کو پروان چڑھانے کے لیے کہاں تک جا پہنچتے ہیں، کہ عمران ریاض خان کو بھی نہیں بخشا۔ عمران ریاض خان نے جو بھی اس کے نظریات ہیں، اس نے یہاں پہ جو بھی قید و بند کی صحبتیں کاٹی ہوں، اس شخص کو اس نے نہیں بخشا۔ تو جو شخص عمران ریاض خان جو ان کا نظریاتی طور پر بڑا قریبی حلیف آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو نہیں بخشا، تو وہ عوام کو کیسا تھک لگا رہا ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ڈیٹیل یہ ہے کہ عدالت نے عادل راجہ کو پابند کیا ہے کہ وہ دوبارہ جھوٹے الزامات نہ لگائیں۔ عدالت کی رپورٹ میں کہا گیا کہ آپ نے جتنے الزامات لگائے راشد نصیر پر وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ 3 گواہ ہیں ان کے، شہزاد اکبر، شاہین صہبائی اور سید اکبر، ان کے بیانات کو غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں میں عمران ریاض کا بار بار نام کیوں لے رہا ہوں؟ کیونکہ عادل راجہ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ عمران ریاض خان صاحب ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ عمران ریاض خان صاحب نے گواہی نہیں دی، وہ ان کے دام میں، ان کے جال میں نہیں آئے، اور جیسے ہی عمران ریاض خان نے اپنی انٹینشنز کلیئر کی، اس وقت سے آن ورڈ عادل راجہ نے عمران ریاض کے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا کر دیا تھا، جو جیسے وہ بیرون ملک گئے تب شروع ہوا، اور پھر برملا آپ کے سامنے ان کی کہانیاں اور ان کے اوپر الزامات آپ کے بالکل سامنے ہیں۔ میرا خیال ہے عمران ریاض شوڈ کنسیڈر ہمسیلف لکی کہ وہ ایسے ایک ایجنٹ، ایسے ایک شخص جو کہ ملک دشمن میں آخری حد تک بھی جا چکا ہے، اور اس کے اوپر فواد چودھری کا یہ الزام ہے، میرے سامنے لکھا ہوا ہے، جس میں فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ تو را کے ایجنٹ ہیں اور را پے کرے گی عادل راجہ کو جو جرمانہ ہوا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، سون یو ول سی فنڈنگ اپیل اینڈ دی ان دی گاب آف دیٹ ہی ول گیٹ فنڈنگ۔ یہاں عدالت نے یہ کہا ہے کہ شہزاد اکبر کے بیانات میں ذاتی رائے زیادہ تھی اور یہ راشد نصیر کے خلاف الزامات کی تصدیق نہیں کرتے۔ شہزاد اکبر نے عدالت میں یہ بھی بیان دیا کہ وہ ذاتی طور پر کسی بھی واقعے کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ شہزاد اکبر صاحب یا عادل راجہ یوٹیوب میں کیا دعوے کرتے ہیں اور عدالت میں جب گئے تو وہاں جا کے کیا کہا۔ یہ فیصلے کی ڈیٹیل میرے پاس پڑی ہے، چھپی ہوئی انٹرنیشنلی۔
شہزاد اکبر نے عدالت میں جا کے کہا کہ جو بھی الزامات ہیں راشد نصیر پر یا جس کی میں گواہی دینے آیا ہوں عادل راجہ کے حق میں، تو اس سلسلے میں جو بھی میں بات کر رہا ہوں وہ کسی واقعے کی میں تصدیق ذاتی طور پر نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب صرف یوٹیوب اور ڈالرز کے لیے آپ سب کچھ کر رہے تھے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ عادل راجہ نے کوئی بھی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کیا جو ان کے الزامات کی تصدیق کرے. عدالت نے عوامی مفاد کا دفاع بھی مسترد کیا کیونکہ وہ کسی مستند ثبوت پر مبنی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ بریگیڈیئر راشد کی شہرت اور وقار کو شدید نقصان پہنچا. یہاں جو پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گلے شکوے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہوں گے. یہ میں صرف ایک بندے کی بات کر رہا ہوں، ایک بندے کا کیس ڈسکس کر رہا ہوں، یہ عادل راجہ کا کیس، شہزاد اکبر کا کیس اور یہ بریگیڈیئر راشد نصیر کا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عادل راجہ کے ذرائع ناقابل اعتماد تھی اور کوئی مستند دستاویز موجود نہیں تھی. انہوں نے کہا جی کہ یہ 2025 میں لندن میں سماعت ہوئی تھی جس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے شرکت کی. یہ 2022 سے کارروائی چل رہی ہے اتنے عرصے سے. اس کا جو کیس میں آپ کو حوالہ سنا رہا ہوں، 3 سال قانونی جنگ یہ چلی ہے. انہوں نے عادل راجہ کے الزامات کو میڈیا اور عوام کے سامنے جھوٹا اور توہین آمیز عدالت نے قرار دیا ہے. بریگیڈیئر راشد نصیر کے وکلاء تھے سٹون وائٹ اور عشرت سلطانہ اور سعدیہ قریشی. عادل راجہ کے وکلاء تھے سیمون ہارڈنگ اور ناصر خان. عادل راجہ اس سے پہلے اپنے خلاف ہتک عزت کے مقدمے کو خارج کرنے کی درخواست کے دفاع میں بھی ناکام رہے تھے اور تب بھی عادل راجہ کے اوپر 10,000 پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا گیا تھا. اب یہ مقدمہ اگست 2022 میں چلا تھا جب عادل راجہ کے خلاف برطانیہ کی ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا گیا تھا. جنوری 2023 میں اس وقت منظر عام پر آیا جب عادل راجہ کی جانب سے فلم اور ٹی وی کی معروف اداکاروں کے بارے میں الزامات اور پاکستان میں ایک تنازع اس کی وجہ سے کھڑا ہو گیا تھا. یہ انٹیلیجنس کے افسر ہیں راشد نصیر جن کو انہوں نے براہ راست ان کا نام لیا، ان کے بارے میں ٹویٹس کیے اور یہ سیکٹر کمانڈر پنجاب بھی رہ چکے ہیں. 2022 میں اپریل میں اسلام آباد سے عادل راجہ صاحب چلے گئے تھے جو کبھی خود اسٹیبلشمنٹ کا تاؤٹ ہوا کرتے تھے، ماؤتھ پیس ہوا کرتے تھے. اب وہ را کی نمائندگی کرتے ہیں فواد چودھری کے بقول، اور جو جس حد تک وہ فوج اور اس ملک کو گالیاں دیتے ہیں یا ان کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کل ان کی وفاداریاں کہاں سے ہیں. میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں نے جو آپ کو کہانی باریک بتائی نا کہ جو شخص عمران ریاض خان کو بھی نہ بخشے اس شخص سے آپ کیا توقع رکھیں گے وہ آپ کو بخشے گا؟ آپ کے جذبات سے وہ کیسے کھیلے گا؟ ثبوت دینے لگا ہوں. پہلے یہ بندے کا اپنا ٹویٹ بھی ہے کہ آج کا دن کٹھن ہے، برطانوی جج ہمارے ساتھ نہیں تھا، مان گیا، مگر مت بھولیں کہ یہ عمران خان اور پاکستان کی لڑائی ہے. یہ عادل راجہ عمران خان کی اور پاکستان کی لڑائی نہیں لڑ رہا، بالکل نہیں لڑا، بالکل نہیں لڑا. اس کی جو بیانات ہیں، اس کی جو دشنام ترازیاں ہیں، جو اس کے الزامات ہیں، وہ پاکستان اور عمران خان کی لڑائی نہیں ہے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کی لڑائی لڑ رہا ہے وہ غلط فہمی پر مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک زمانے میں عمران ریاض کو بھی لگتا تھا کہ شاید یہ وہی لڑائی لڑ رہا ہے جو عمران خود لڑے ہیں. فروری میں عمران ریاض کے حق میں عادل راجہ کی یہ ٹویٹیں میرے پاس پڑی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، جہاں وہ عمران ریاض خان صاحب کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، عمران ریاض خان صاحب کے سینے میں دفن جو راز ہیں ان پہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمران ریاض خان بولنا شروع ہوں گے تو انقلاب برپا ہو جائے گا. فروری میں، مارچ میں، اپریل میں انہوں نے کمال کر دیا ہوا ہے کہ بار بار یہ دیکھیں فروری 2008 میں کیا کہتے ہیں، عمران ریاض کا شکریہ کہ انہوں نے آخرکار میری 2023 کی خبر تصدیق کر دی ایجنسیوں کے حوالے سے. فروری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ظلم ہوا اور عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں وہ ان کے ساتھ روابط واٹس ایپ اور ٹیلی فون کالوں کا حوالہ دے رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر جب عمران ریاض خان ملک چھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے عادل راجہ نے ان کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا. یہ کہا کہ عمران ریاض، تاثر یہ دیا کہ ایز اف سہولت کاری سے وہ باہر گئے. یہ تاثر دیا کہ ڈیل تو عمران ریاض آپ کی ہمارے ساتھ ہوئی تھی، آپ ہمیں چھوڑ کے کسی اور کے سہارے باہر نکلیں. پھر وہ دن اور آج کا دن عمران ریاض خان اب ان کی آنکھوں کو چبھتا ہے. کیوں؟ وہ ان کے حق میں گواہی دینے نہیں گیا. شاہین سے بھائی گئے، آپ کے سامنے ہے، شہزاد اکبر گئے، آپ کے سامنے ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں بالخصوص پی ٹی اے کے ووٹر سپورٹر سے کہ ان کو کچھ ایسے لوگ بڑے پسند ہیں. یہ ٹرک کی بتیاں ہیں، یہ چندہ مانگیں گے، یہ آپ سے فنڈنگ مانگیں گے، یہ را کے لوگوں سے برملا ملتے ہیں. پاکستان دشمنی کی حد تک اس طرح جا چکے ہیں کہ فوج کے شہداء کو نہیں بخشتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں. اور عمران ریاض ایسا نہیں کرتے. عمران ریاض سے سیاسی اختلاف آپ بے شک رکھیں لیکن عمران ریاض گالی نہیں دیتا ریاست کو. عمران ریاض شہید کے خون کی بے حرمتی نہیں کرتا. یہ وہ فرق ہے جو عادل راجہ اور عمران ریاض میں. یہ جو آج فیصلہ ہے یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ جو باہر بیٹھے چند ایک شرپسند عناصر ہیں وہ پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ تو ہیں، وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے کتنے ڈیمیجنگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ایسے عناصر سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے. مجھے اجازت، اللہ حافظ.